الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن 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 رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خوش آمدین ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد مزمل شاہ اتاری ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک خوبصورت موضوع اور ایک خوبصورت عنوان۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایک پر رونق ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے بارے میں علامہ صاحب سے بہت کچھ سنیں گے بھی، اور حضرت سے آج ہم بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ آج کے جو ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں، جو عالم دین اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں، حیدرآباد کے بہت خوبصورت اور بہت معروف عالم دین ہیں، حیدرآباد کا بہت بڑا نام ہے، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احمد رضا قریشی اختر القادری صاحب آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ حضور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، حضور خیریت سے ہیں؟ انہی کے ساتھ آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں قاری صاحب تشریف لائے ہیں، دو سنخاں حیدرآباد کے معروف تشریف لائے ہیں۔ قاری صاحب جو آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، قاری حافظ محمد ایان شیخ صاحب تشریف لائے ہیں، میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہی کے ہمراہ حیدرآباد کے معروف سنخاں حافظ محمد اسد قادری صاحب تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انہی کے ہمراہ ایک سید زادے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانی کرتے ہیں، سید حسان علی قادری صاحب تشریف لائے، میں حضرت کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلیے ناظرین، آج ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج ہماری اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد ایان شیخ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد ایان شیخ صاحب جو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج ہماری اس نشست کا آغاز فرما رہے تھے۔ انہی کے ہمراہ ایک خوبصورت انداز میں بڑھنے والے اور بہت ہی سینئر سنخاں حافظ محمد اسد قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور حمد باری تعالیٰ کے ہمیں چند اشعار سنائیں۔ لا الہ الا اللہ
اول و آخر ہے ظاہر و باطن حافظ و ناصر ہے کون مقام میں ہے اللہ جسم میں جان میں مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا جسم یہ کلمہ لا محمد رسول ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ محمد اسد قادری صاحب جو کہ حمد باری تعالیٰ کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. انہی کے ہمراہ سید صاحب موجود ہیں. میں حضرت سے گزارش کروں گا سید حسان قادری صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی واللہ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. مدینے
سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہے بولوا رہا ہے، مدینے والا ہے بولوا رہا ہے، میرا دل تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور یہ چکی ادا کی چل رہے ہیں، یہ چکی فاطمہ زہرا کے چل رہے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زبیب بے نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے سید حسان قادری صاحب جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی خدمت میں، اور آج کا موضوع یقیناً بہت ہی خوبصورت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق ہم حضرت علامہ احمد ضیاء قریشی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ حضور، آپ سے ہمارا پہلا یہ سوال ہے، اور آپ کی بارگاہ میں خدمت میں عرض ہے کہ حضور ہمیں اور ہمارے سامعین کو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن منور کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ علی نعمہ شاملہ وعلی الکاملہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، وبعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پہلے تو بہت ہی زیادہ شاکر ہوں ہمارے محترم و مکرم سید مزمل حسین شاہ صاحب اور ان کی تمام انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھ آخر کو یہاں مدعو کیا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر
کچھ لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کی ٹیم کے تمام افراد کو کہ علم میں، عمر میں، ذوق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ تمام احباب کو جلد سے جلد مدینہ منورہ کی زیارت فرمائے۔ شاہ صاحب آپ نے سوال کیا حضور جان عالم کا حسن، امام فرماتے ہیں نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ دیں گی سبن کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اتو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جس نے ایک بار دیکھ لیا نا، پھر کائنات کا ساری دولتیں، کائنات کی ساری دولت اس کے قدموں میں آ گئیں، یا کائنات کا سارا حسن بھی اس کے سامنے آ گیا، تو وہ اس کے حضور کے حسن کے سامنے وہ ہیچ نظر آتا ہے اس کو۔ میں حدیث مبارکہ سنانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے سوال کیا گیا حسن کے بارے میں، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے حسن کے 100 درجے بنائے، 100 درجے، پھر 100 حصے بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے 100ویں حصے میں سے 2 حصے کیے۔ فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ آدھے حصے سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات بنا دی، ساری کائنات، جتنے حسین لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، نباتات نظر آتے ہیں، شجرات نظر آتے ہیں، حجرات نظر آتے ہیں، سمندر نظر آتے ہیں، یہ جتنی حسین کائنات ہے، جنت، یہ حورے، یہ غلماں، یہ فرشتے، یہ سب اسی آدھے حسن سے بنے ہوئے ہیں۔ کتنے کتنے حسین لوگ نظر آتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ 100ویں حصے میں جو 2 حصے کیے ہیں، آدھے سے ساری کائنات بنا دی، آدھے حصے کا کیا کیا؟ فرمایا وہ آدھا حصہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب 99 سے بج گئے، اس کا کیا ہوا؟ تو شاہ صاحب مسکرا کر فرمانے لگے، فرمایا وہ ہمارے نانا جان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما سبحان دیا۔ اللہ۔ تو جس کو 100ویں حصے کا آدھا حصہ ملا، اس کو دیکھنے والوں نے اپنے پورے کاٹے، اور پھر جس کو 99 حصے ملے، جس کو آدھا حصہ ملا اس کو دیکھنے والوں نے پورے کاٹے، اور جس کو 99 حصے ملا وہ اس کو دیکھنے والے اپنے پورے ہی کٹ گئے، پورے ہی کٹ گئے، حضور جان عالم پر جان نثار ہو گئے۔ اور حضور جان عالم کو ایک بار جس نے دیکھ لیا نا، پھر کوئی حسن اس کی آنکھوں میں سمایا نہیں۔ اس نے کہا تھا نا کہ اب میری نگاہوں میں جستا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں ایسا کوئی۔ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور جان عالم نے فرمایا کہ جنت کے اندر نا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اداس، جنت کے اندر کچھ لوگ اداس بیٹھے ہوئے ہوں گے، حوریں ان کے پاس آئیں گی۔ حوروں کا حسن، حضور جان عالم نے فرمایا حوروں کا حسن یہ ہے کہ اگر ایک حور اپنی یہ ناخن اگر دنیا میں کر دے نا اس طریقے سے آسمان سے، تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے ناخن کے آگے مانند پڑ جائے گی، اتنا حسن ہے حور کا۔ جنت کے اندر کچھ لوگ نا اداس بیٹھے ہوئے ہوں گے، حوریں ان کے پاس آئیں گی اپنی طرف راغب کرنے، لیکن چاہتے ہیں وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے بھی نہیں حوروں کو، سبحان اللہ۔ نظر اٹھا کر دیکھیں گے نہیں، نظروں کو نیچے کیے ہوئے اداس بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حوریں کہیں گی، ان کو گیت سنائیں گی، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ان کو گیت سنائیں گی، اپنی طرف راغب کریں گی، اور کہیں گی کہ تم ہمیں دیکھتے ہی نہیں، لوگ تو ہمارے لیے راتوں کو جاگتے تھے، ہمارے لیے عبادتیں کرتے تھے کہ جنت میں جائیں گے حوریں ملیں گی۔ اس نے کہا تھا نا کہ عابد کی نماز میں قیام اور سجود ہوتا ہے، لیکن عاشق کی نماز میں بس یار کی یاد ہوتی ہے، کسی کو دیکھنا نماز ہے میری،
کسی کو سوچنا عبادت ہے میری. عبادت. تو عاشق لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں، اور حوریں جب کچھ نہیں کر پائیں گی تو حوریں کہیں گی بھائی تم ہمیں دیکھتے کیوں نہیں، نظر اٹھا کر دیکھو تو صحیح. تو وہ گروہ کہے گا کہ ہم تمہیں کیسے دیکھیں، ہماری آنکھوں میں تو جلوہ یار بسا ہوا ہے، سبحان اللہ. جلوہ محبوب بسا ہوا ہے. اب ہماری نگاہ کسی حسن کی طرف بڑھتی نہیں، ہمیں دکھانا ہے تو چہرہ مصطفیٰ دکھاؤ، ہمیں دکھانا ہے تو چہرہ ودھا دکھاؤ. تو حضور جان عالم کا حسن، اس کس نے کہا تھا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک بیان فرما رہے تھے. ہم پلٹیں گے اپنے موضوع کی طرف، چلتے ہیں ہمارے نعت خوانوں کی جانب. ہمارے پاس سید حافظ محمد اسد صاحب تشریف لائے ہیں. آئیے ان سے ہم ایک کلام سنتے ہیں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹیں گے. حضور ہمیں ایک نعت سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اور اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، ماں حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. جب کبھی آپ اندھیرے میں تبسم کرتے، جب کبھی آپ اندھیرے میں تبسم کرتے، شب تاریک میں خورشید
چمکتا ہوگا، راز چندہ کہ ہنسی ہونے کا اب سمجھا میں، راز چندہ کہ ہنسی ہونے کا اب سمجھا میں، خاک نالین کو چہرے پہ یہ ملتا ہوگا، خاک نالین کو چہرے پہ یہ ملتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا سر، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا سر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ تھے حافظ محمد اسد قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ علامہ صاحب کی خدمت میں پھر ایک سوال کرتے ہیں۔ حضور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو آپ نے بیان فرمایا، حضور ہمیں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کتنے سخی تھے، آپ کتنی سخاوت فرماتے تھے؟ شاہ صاحب، علامہ یوسف نبہانی نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ اگر بیان ہو جائے تو آپ کے تینوں سوالوں کے جواب آ جائیں گے اس میں۔ سبحان اللہ۔ حضور جان عالم کا حسن بھی آ جائے گا، اور سخاوت بھی، اور حضور جان عالم کا اخلاق بھی اس میں ہم سماعت کر لیں گے۔ علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے کعبۃ اللہ، اور اسی دوران نا ایک اعرابی بھی وہاں موجود تھا، اور وہ طواف کر رہا تھا۔ اعرابی دیہاتی جو ہوتے ہیں، اچھا اس نے کلمہ تو پڑھ چکا تھا، لیکن اس نے ابھی تک حضور سے ملاقات نہیں کی تھی، جانتا بھی نہیں تھا رسول اللہ کون ہے، پہچانتا نہیں تھا۔ اس کی قسمت، جب وہ طواف کر رہا تھا تو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جان عالم بھی طواف فرما رہے تھے۔ اچھا وہ طواف کر رہا تھا نا، تو طواف کرتے 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 اس کی قسمت یہ کہ حضور بالکل اس کے پیچھے آ گئے، بالکل اس کے پیچھے آ گئے۔ اچھا وہ طواف کرتے کرتے ہر قدم پر کہہ رہا تھا یا کریمو، یا کریمو کہہ رہا تھا۔ حضور کو نا اس کا یہ یا کریمو کہنا اتنا پسند آیا، حضور نے بھی کہنا شروع کر دیا یا کریمو۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا تھا کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جاں بانا، ہاں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، کیا انداز ہے کریم آقا کا۔
یا کریمو کہنا شروع کر دیا. اچھا وہ تھا عرابی دیہاتی تھا, حضور سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, دیکھا نہیں تھا, پریشان ہو گیا کیونکہ وہ جو جب بھی قدم بڑھاتا کہتا یا کریمو, پیچھے سے حضور بھی کہتے یا کریمو. پریشان ہو گیا, پیچھے مڑ کر نا حضور کو دیکھنے لگا اور چہرے پر کچھ بے قراری اور بے چینی سے اثرات چھلکتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس کے چہرے سے, اور غصے سے نا حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا, غصے سے. اللہ حضور بھی اس کو دیکھتے, مسکراتے اور کہتے یا کریمو. وہ بھی ہر قدم پر کہتا یا کریمو. اچھا طواف مکمل ہوا, اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا, کہا یا کریمو. پیارے آقا نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا, فرمایا یا کریمو. مقام ابراہیم پر گیا, پھر اس نے کہا یا کریمو, حضور نے پھر فرمایا یا کریمو. ہوتے ہوتے کعبۃ اللہ کے بالکل وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور حضور کے بالکل سامنے آ گیا, اور عرض کرنے لگا جانتا نہیں کہ رسول اللہ ہیں, کلمہ پڑھا ہے جن کا, ملاقات نہیں ہوئی. کہنے لگا کہ آپ بہت دیر سے نا مجھے فالو کر رہے ہیں, میری کاپی کر رہے ہیں, آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں. اللہ میں نا یہ مت سمجھیے گا مجھے کوئی یہاں پر جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے. میں آپ کی شکایت کر دوں گا, سبحان اللہ. میں آپ کی شکایت کر دوں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس طرح مجھے کاپی کریں گے اور جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ کر رہے ہیں, تو میری یہاں پر بڑی جان پہچان ہے. عرابی دیہاتی مت سمجھیے گا مجھے, میں آپ کی شکایت کر دوں گا. ہم میں سے کوئی ہوتا نا, کوئی ہوتا ہاں بھائی کیسی بات کر رہا ہے تو نے آنکھیں اوپر کیسے کی مجھ سے, ہم تو ذرا سی بات پہ ذرا آسن نہیں چڑھا لیتے زیادہ. حضور جان عالم کا انداز دیکھیے, حضور مسکرائے, فرمایا اچھا کس سے شکایت کرے گا ہماری, کس سے شکایت کرے گا. ہائے ہائے, حضور مسکرا رہے ہیں اور وہ غصے سے کہنے لگا آپ سمجھ رہے مجھے کوئی جانتا نہیں ہے, وہ جو رسول اللہ ہیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ مجھے جانتے ہیں. یعنی کہ دیکھیے صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے حضور ہیں. جانتے ہاں, ہیں, بے شک. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. حضور جانتے یعنی کہ مجھے بھی جانتے ہیں, اگرچہ میں نہیں جانتا, میری ملاقات نہیں ہوئی, لیکن حضور جانتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور مجھے جانتے ہیں, میرے چہرے سے واقف ہے. کہنے لگا وہ جو رسول اللہ ہیں میں نے ان کا کلمہ پڑھا, ان سے شکایت کر دوں گا آپ کی, آپ مجھے عرابی مت سمجھیے گا. اچھا حضور نے یہ بات سنی, حضور مسکرانے لگے. آپ دیکھیے اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیں, کیا منظر ہوگا. حضور مسکرانے لگے, فرمایا اچھا تو نے ان کو دیکھا ہے کبھی. بڑے سوچ کر کہنے لگا نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے. کہا سنا تو ہوگا, ہاں سنا ہے. کیا سنا ہے, کہا کیا سناؤں, کیا سنا ہے میں نے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں, کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے پوچھ لیا بتا تیرے یار کا نقشہ کیسا ہے, بتا تیرے یار کی آنکھیں کیسی ہیں, بتا وہ متبری آنکھیں کیسی ہیں, اللہ وہ لبِ اقدس, وہ لب مبارک کتنے پیارے ہیں, وہ زلفیں کیسی ہیں, وہ چہرہ کیسا ہے, وہ ہاتھ کیسا ہے. وہ عرابی جھوم گیا, کہنے لگا دیکھا تو نہیں ہے لیکن سن رکھا ہے. کہا کیا سنا ہے, کہا میں نے یہ سنا ہے جب وہ ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں نا, اور ان کے ایک صحابی ابو بکر, وہ قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. جانے عالم آپ کا چہرہ ہو, صدیق کی آنکھیں ہوں, بس دیکھتے ہی رہوں دیکھتے ہی سبحان رہوں اللہ دیکھتے سبحان ہی اللہ. رہوں. کہا سن رکھا ہے, ان کے صحابی ہیں, وہ دیکھ کر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ ان جیسا حسین ہے ہی نہیں, ان جیسا حسین کسی ماں نے جمیا ہی نہیں. اللہ نے ان کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے, کہ ان کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ان کو ان کی مرضی سے بنایا ہے. کہا کیا سنا ہے, کیا سنا ہے بتانا. کہا میں نے سنا ہے ان کے صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے, یامنا کا لال جلوگر ہے, حضور کے چہرے چمک رہا ہے. تو میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں.
حضرت ابن مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی حضور جان عالم کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور سوچ رہا ہوں کون حسین ہے، آسماں کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے؟ اللہ فرمایا پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند بھی حضور کے چہرے سے روشنی لے رہا ہے، سبحان اللہ چاند بھی چمک رہا ہے تو حضور کے چہرے کے صدقے سے چمک رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا لوگ تو کہتے ہیں کہ چاند بہت حسین، لوگ تو کہتے ہیں کہ چاند بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے مصطفیٰ کا جمال اچھا ہے۔ اس نے لمبی فہرست اب سنانا شروع کر دی حضور کے حسن پر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، امام نے فرمایا نا، لمبی فہرست سنانا شروع کر دی۔ حضور نے جب اس کی باتیں سنی نا، حضور مسکرائے، پھر حضور جان عالم نے فرمایا اچھا ان سے میری شکایت کرو گے؟ کہا ہاں ان سے آپ کی شکایت کر دوں گا۔ حضور مسکرا کر فرمانے لگے جاؤ شکایت کر دو ہماری، جاؤ کر دو ہماری شکایت۔ تو اس عرابی نے اب جو جملہ کہا نا شاہ صاحب، وہ بڑا باکمال کا، اور اگر عاشق جب اس جملے کو اور اس گفتگو کو سماعت کرتا ہے اور سنتا ہے نا، مچل جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں آپ کی شکایت ضرور کر دیتا، جب آپ طواف کر رہے تھے نا مجھے بڑا غصہ آیا، جب میں بھی کہہ رہا تھا یا کریم اور آپ بھی کہہ رہے تھے یا کریم، مجھے بڑا غصہ آیا، میں آپ کی شکایت ضرور کر دیتا۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، کہا یا کریم، آپ نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا، کہا یا کریم، مجھے بڑا غصہ آیا، میں آپ کی شکایت ضرور کر دیتا، ضرور کر دیتا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، میں نے دل میں خیال کر لیا تھا اور پکا ارادہ تھا کہ میں آپ کی شکایت ضرور کروں گا، میں آپ کی شکایت ضرور کر دیتا اگر آپ اتنے حسین نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جانتا نہیں کہ رسول اللہ ہیں جن کا کلمہ پڑھا، کہنے لگا کہ میں آپ کی شکایت ضرور کر دیتا اگر یہ جو آپ کے بولنے کا انداز ہے نا، یہ انداز تکلم اتنا پیارا نہ ہوتا، میں آپ کی شکایت ضرور کر دیتا۔ یہ جو آپ کے ہاتھ اتنے پیارے ہیں نا، خوبصورت ہے، اگر اتنے پیارے نہ ہوتے میں آپ کی شکایت ضرور کر دیتا۔ یہ جو متبری آنکھیں ہیں نا، اللہ یہ جان عالم کی آنکھیں، ان کی پلکوں سے شروع ہوئی داستان محبت، جن کا اٹھانا بھی قیامت، جن کا جھکانا بھی قیامت۔ اللہ یہ جو متبری آنکھیں ہیں نا، حسین و جمیل آنکھیں ہیں، یہ اگر اتنی پیاری نہ ہوتی میں آپ کی شکایت ضرور کر دیتا۔ یہ جو زلفیں مبارک ہیں، یہ واللیل کی زلفیں، یہ مازاق کا کجلا، یہ علم نشہ کا سینہ، یہ یاسین کا سراپا، یہ تاہاں کا تاج، یہ جدلہ والے گورے گورے ہاتھ حضور جان عالم کے، میں آپ کی شکایت ضرور کر دیتے کہ اگر آپ اتنے حسین نہ ہوتے۔ قربان جائیں مصطفیٰ کریم پر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جبھی تو امام نے فرمایا نا کہ غم زدوں کو ردا مفت دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضور جان عالم نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے وہ رابی، جس رسول اللہ کی تو بات کر رہے ہیں نا وہ میں ہی ہوں، سبحان اللہ وہ میں ہی ہوں۔ شاید جب اس سے رابی نے جملہ سنا نا، فوراً قدموں میں گر گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور عرض کرنے لگا جان عالم حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آقا جب سے کلمہ پڑھا ہے نا، جب سے کلمہ پڑھا ہے حضور سارا گاؤں سو جاتا ہے میرا، لیکن میں اٹھ جاتا ہوں اور رات کو اٹھ اٹھ کر دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس کا کلمہ پڑھا ایک دفعہ دکھا تو دے، اس کو دکھا تو دے، اس کا چہرہ تو دکھا دے، بڑا حسن سنا ہے اس کا، ایک دفعہ تو ملاقات کروا دے، دکھا دے۔ آقا دعا تو قبول ہو گئی ہے، لیکن آقا غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ سبحان اللہ حضور مسکرائے، جب امام نے فرمایا غم زدوں کو رضا مست دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، حضور جان عالم مسکرائے، فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے بھائی، اٹھ۔ قدموں سے اٹھایا، میں تو بھائی لوگوں کو اٹھانے آیا ہوں، میں تو سر ان کا بلند کرنے آیا ہوں۔ حضور جان عالم نے تاریکیوں سے نکالا اور اجالوں میں لوگوں کو کیا ہے۔ حضور جان عالم نے اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا پریشان نہ ہو، تو نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے، تو نے ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، اب پریشان نہ ہو، صرف یہی تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ کل بروز قیامت بھی تو ہمارے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ
تو یہ کریم آقا کا انداز ہے، دل ربا ہے، جب بھی کہا تھا بے خود کے دیتے ہیں انداز ہے چابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا. سبحان اللہ. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ارشاد فرما رہے تھے. ناظرین یقیناً آپ کو آج کا ہمارا موضوع بہت پسند آیا ہوگا. اپنی محبت کا اظہار لائک شیئر کمنٹس کرنے کی صورت میں کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی نئے ایک موضوع کے ساتھ. جب تک اپنے میزبان سید مزمل شاہ کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.